آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ آخرکار قیامت کی چھوٹی نشانیوں اور بڑی نشانیوں میں کیا فرق ہے، اور چھوٹی نشانیوں میں سے کون کون سی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، جو تواتر کے ساتھ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ سامنے آتی رہی ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی ہم جن کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں جو ان کا ظہور زمبابوے کے ملک میں ہو چکا ہے۔ لیکن تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ سبھی سے گزارش کرنا چاہوں گا، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو ابھی اسی وقت سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ خواتین و حضرات، قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان کے مطابق جو زمین ہے اپنے جتنے بھی خزانے ہیں وہ اگلتی چلی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زمین کے خزانے، چاہے ان کو معدنیات کہتے ہوں، چاہے تانبا، لوہا، سونا، چاندی، ہیرے، وہ آہستہ آہستہ زمین ان کو اگلنا شروع کر دے گی۔ اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہی معدنیات کا زمین سے نکالنے کا کام جاری ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ کہ کچھ عرصہ قبل ایک زلزلے کے نتیجے میں زمبابوے کے ملک میں مختلف جگہوں پر جو زلزلے سے تباہ کاریاں ہوئی ہیں، اور آہستہ آہستہ زمین پھٹ کے اور زمین نے وہاں سے مال، معدنیات اور سونا اگلنا شروع کر دیا۔ اور پھر دیکھنے میں یہ آیا کہ سونے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر ہیرے کی کانیں بھی منظر عام پر آئیں۔ اور اب آپ جانتے ہیں، ساری دنیا کو معلوم ہے کہ دنیا کی سب سے زیادہ کانیں اس وقت زمبابوے میں موجود ہیں۔ خواتین و حضرات، ذرائع کے مطابق یہ بات سامنے آئی کہ کچھ عرصہ پہلے قدرتی آفات کے طور پر کہ جب زمین ہلائی گئی اور پہاڑ ٹوٹے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہوئے تو بہت سی قیمتی معدنیات ابل کر زمین کے سطح پر آ گئی، یا دوسرے معنوں میں یہ کہہ لیجئے کہ زمین نے سونا اگلنا شروع کر دیا، اور حقیقت میں زمین نے اپنا خزانہ اگلا۔ خواتین حضرت، حیرت انگیز بات یہ کہ جب ان پر تحقیقات کی گئی کہ یہ کون اور کس قسم کے پتھر ہیں اور کس قسم کے یہ معدنیات ہیں، تو یہ بات سامنے آئی کہ وہ ہیرے جواہرات، اور خاص کر ایک مخصوص قسم کا ہیرا ہے جو دنیا میں جس کی مالیت بہت زیادہ ہے، جو یقیناً زمبابوے کو معیشت کے اعتبار سے دنیا کے بہت سے ممالک میں اس نے ایک پہلی صف میں لا کھڑا کیا ہے۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا کی جو سب سے بڑی ہیرے کی کانیں ہیں آج اس وقت موجودہ دور میں زمبابوے کے پاس موجود ہیں۔ خواتین حضرات، لہٰذا یہ بات سامنے آئی کہ جو کچھ قرآن مجید میں قرب قیامت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اور جو ہم حدیث میں بھی سن چکے ہیں، تو وہ بھی اس واقعے سے قرب قیامت کا پتہ دیتی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن مجید میں کہ اور جب زمین اپنا بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ دوستو، اگر اس بات کی تشریح میں جائیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرب قیامت یعنی قیامت کے قریب آنے والی جو نشانیاں ہوں گی، اس کے اندر یہ بھی ایک واضح نشانی ہے کہ کس طریقے سے زمین نے اپنی معدنیات یا اپنے اندر چھپے ہوئے خزانے باہر اگلنا شروع کر دیے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہے، جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے بکھر جاتے ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیاں کون سی ہیں؟ ان میں دجال کا خروج، دنیا جب سے بنی ہے تب سے قیامت تک دجال کے بڑا فتنہ نہ آیا تو نہ آئے گا، حضرت عیسیٰ کا نزول، یاجوج اور ماجوج، ان کے قبیلے کا کسی کو علم تو نہیں کہ کہاں ہے، اور ان کو ذوالقرنین نے اللہ کی مدد سے کہاں قید کر لیا تھا۔ 3 ایسے بڑے زلزلے جس میں زمین کے 3 مختلف حصے نیست و نابود ہو جائیں گے، ان میں ایک زلزلہ مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں آئے گا۔ دھواں جو پوری روئے زمین پر پھیل جائے گا، جسے قرآن مجید میں الدخان کہا گیا ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ سب سے بڑی نشانی ہوگی، اور اس کے بعد روایات کے مطابق توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ ایک بالکل واضح نشانی ہوگی۔ الدابہ، پورا نام دابۃ العارض، ایسا جانور جو زمین سے نکلے گا اور ہر انسان کی پیشانی پر نشان لگائے گا، ایک آگ جو یمن سے لگے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ نشانیاں کسی ترتیب میں نہیں اور کس ترتیب میں ظاہر ہوں گی یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کچھ احادیث میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا پہلی نشانی کے طور پر آیا ہے، اور کچھ علماء دین دجال کے خروج کو پہلی نشانی کہتے ہیں۔ لیکن بہرحال جو روئے زمین پر سب سے پہلی تبدیلی پیدا کرے گی وہ سورج سے مغرب کا طلوع ہونا ہی ہو سکتا ہے۔ پھر دجال ہے، جس کے بارے میں کئی احادیث ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ دجال 40 روز میں دنیا کا چکر لگائے گا۔ احادیث کے مطابق ان 40 دنوں میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کے برابر، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ دجال ایک آنکھ والا ہوگا، اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جس کو پڑھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے صرف ایمان والا ہونا ہی کافی ہوگا، اور یہی ایمان پڑھے لکھے یا ان پڑھ یا زبانوں کے اختلاف کو ختم کر دے گا۔ خواتین و حضرات، مکہ اور مدینہ کے علاوہ دجال دنیا کے ہر مقام تک جائے گا۔ اس کی ایک جنت ہوگی اور ایک جہنم ہوگی۔ در حقیقت جو جنت ہے وہ اس کی جہنم ہوگی، اور جو جہنم جسے ہم کہتے ہیں وہ اس کی جنت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو آنکھیں بند کر کے اس کی آگ میں کود جانا، وہاں ٹھنڈا پانی ہوگا۔ یہ مفہوم ہے۔
دجال طاقتور ہوگا، ایک انتہائی طاقتور فتنہ، وہ تمام لوگ جن کا ایمان کمزور ہوگا اس کی طرف کھینچے جائیں گے اور اس کے باتوں کو اڈاپٹ کریں گے، ان پر عمل کریں گے، لیکن وہ سب جھوٹ ہوگا، اور جھوٹ چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو ایک نہ ایک دن کھلتا ضرور ہے۔ دجال حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے قتل ہوگا اور یہ واقعہ فلسطین میں باب لد کے مقام پر پیش آئے گا۔ خواتین و حضرات، ہم آگے بڑھنے سے پہلے کہ اس کو مزید بتائیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے کیا کیا ہونے والا ہے، اب تمام سننے والوں کو، آپ احباب کو بھی آج کی اس ویڈیو میں شامل کرنا چاہیں گے اور آپ سے بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر اس حوالے سے کوئی تحقیق ہے، آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، آپ کوئی تجربہ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی کوئی رائے ہے تو آپ بلا جھجک نیچے موجود کمنٹ باکس میں لکھ کر ہم تک ضرور پہنچائیں۔ خواتین و حضرات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز کے وقت دمشق کی ایک مسجد میں نازل ہوں گے، ان کے ہاتھوں فرشتوں کے پروں پر ہوں گے، نماز کا وقت ہو چکا ہوگا اور مسلمان حضرت مہدی کی امامت میں نماز ادا کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ حضرت مہدی حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنا چاہیں گے، لیکن اللہ نے یہ فخر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ ایک امتی کی حیثیت سے حضرت مہدی کی امامت میں عام مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد کے واقعات میں دجال سے جنگ ہے اور اس کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ امت مسلمہ کو لے کر طور پر روانہ ہوں گے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا خروج ہو چکا ہوگا اور ان سے مقابلہ آسان نہیں۔ وہ تعداد میں اتنے ہوں گے کہ ہر سمت سے حملہ آور ہوں گے، زمین کا سارا پانی پی جائیں گے، لوگ ان سے بھاگیں گے اور پھر جب وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا تو تیر آسمان کی طرف کر کے چلائیں گے، جو جب واپس آئیں گے تو خون آلود ہوں گے، اور یاجوج ماجوج خیال کریں گے کہ انہوں نے آسمانوں پر بھی سب کو ختم کر دیا۔ پھر وہ مسلمانوں کا محاصرہ کریں گے اور وہ محاصرہ بہت سخت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اور مسلمان اللہ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے، یاجوج اور ماجوج پر عذاب بھیجیں گے جو کہ کیڑوں کی شکل میں ان کے جسموں میں داخل ہوگا اور ان کو مار دے گا۔ حضرت عیسیٰ اور مسلمان باہر آئیں گے، لیکن روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ باقی نہ بچے گی جہاں یاجوج ماجوج کی لاشیں موجود نہ ہوں۔ وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ ساری زمین ان کی لاشوں سے پر ہوگی۔ حضرت عیسیٰ دوبارہ دعا فرمائیں گے اور اس بار اللہ تعالیٰ بارش بھیج کر پوری زمین کو صاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ صلیب کو توڑ کر ختم کر دیں گے۔ اس طرح وہ شرک جو حضرت عیسیٰ کے نام پر ہوتا رہا ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد خنزیر کا خاتمہ ہوگا اور پھر حضرت عیسیٰ جزیہ بھی ختم کر دیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ایک بار پھر سے زمین پر عدل قائم ہو رہا ہوگا۔ اسی دور میں اسلام کے علاوہ تمام دیگر مذاہب کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا جائے گا، صرف اسلام باقی رہے گا۔ مسلم کی 2 حدیث میں ایک میں ہے کہ حضرت عیسیٰ زمین پر 40 برس رہیں گے اور ایک میں ہے کہ 7 برس تک زمین پر رہیں گے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ 40 برس حضرت عیسیٰ کی زمین پر مکمل زندگی کا وقت ہے، جس میں سے 33 برس وہ گزار چکے ہیں اور باقی 7 برس قیامت سے قبل گزاریں گے۔ اس کے بعد ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی قیامت کے آنے سے پہلے کی چند چیدہ جو نشانیاں ہیں جو آپ لوگوں کی خدمت تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو جو آپ تمام لوگوں تک پہنچائی گئی یقیناً پسند آئی ہوگی۔ خواتین و حضرات، اختتام پذیر ہونے سے قبل ایک مرتبہ آپ سبھی سے گزارش دوبارہ کریں گے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو ابھی اسی وقت سبسکرائب کر لیجئے۔ خواتین و حضرات، آپ سبھی کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔